ہم نے اپنی محبت کا نور چڑھا دیا ہے، تجھ پر ہم نے اپنی محبت کا رنگ چڑھا دیا ہے۔ جب یہ بات کی اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک سے محبت ہو گئی، جب محبت ہوئی تو کوہ طور پر جا کر جب کلام کیا خالق کائنات کی ذات کے ساتھ اور اللہ پاک کی پیاری پیاری آواز سنی تو مچل اٹھے، مست ہو گئے، تڑپ گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، باری تعالیٰ تیری آواز اتنی خوبصورت ہے تو تو خود کتنا خوبصورت سبحان اللہ ہے، باری تعالیٰ تیری آواز اتنی خوبصورت ہے تو تو خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دی، ربی ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ آگے سے جواب آیا، اے موسیٰ لن ترانی، موسیٰ لن ترانی، تو مجھ کو نہیں دیکھ سکتا، تو مجھ کو نہیں تک سکتا۔ یہ خالق کائنات نے ارشاد نہیں فرمایا کہ اے موسیٰ مجھ کو دیکھا نہیں جا سکتا، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ ارشاد فرمایا موسیٰ تو مجھ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور عرفاء لکھتے ہیں کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا موسیٰ انہو لا یرانی خلیق الا مات، میں نے مخلوق کو وہ آنکھیں عطا نہیں کی کہ وہ میرا دیدار کر سکے، جو شخص بھی اس مخلوق میں میرا دیدار کر لے گا وہ مر جائے گا، وہ زندہ نہیں رہے گا، مر جائے گا۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تڑپ کے مچل گئے، باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب پیاری آواز کو سنا، التجا کی، اوپر سے جواب آیا لن ترانی، موسیٰ تو مجھ کو نہیں دیکھ سکتا، مجھ کو نہیں تک سکتا، لیکن اتنا ہے میں اپنے انوار تجلیات میں سے ایک تجلی کوہ طور پر ڈالتا ہوں، اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر تو نے اس ایک تجلی کو برداشت کر لیا تو میرا دیدار کر لو گے۔ اب خالق کائنات نے فقط اپنے انوار تجلیات میں سے ایک تجلی کوہ طور پر ڈالی، جو ہی موسیٰ علیہ السلام کی نگاہیں اس تجلی کو دیکھتی ہیں، تکتی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش میں آئے تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، باری تعالیٰ مجھ کو معاف کر دے، مجھ کو معاف کر دے۔ اب حاضرین محترم اب یہاں پر توجہ کیجئے گا، فقط موسیٰ علیہ السلام نے خالق کائنات کی ایک تجلی کو دیکھا تھا، ایک تجلی کو دیکھنے کا رزلٹ یہ نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نگاہیں اور آنکھیں اتنی تیز ہو گئی کہ اگر سیاہ کالی رات میں 30 میل کی دوری پر کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی چونٹی چل رہی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اس کالی چونٹی کو بھی دیکھ لیتے تھے، اس چونٹی کو بھی تک لیتے تھے۔ حاضرین محترم اتنا نور آپ کی آنکھوں میں آ گیا تھا فقط ایک تجلی کو دیکھ کر۔ اب حاضرین محترم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، باری تعالیٰ میں نے تیرا پیغام بھی آگے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، مخلوق تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اب جو بھی مجھے دیکھتا ہے وہ نبینا ہوتا، وہ جاتا ہے یا مر جاتا ہے، باری تعالیٰ میں کیا کروں؟ خالق کائنات نے وحی فرمائی، اے موسیٰ تو ایسے کر، جو لباس تو نے اس وقت پہنا تھا جب تو نے میری تجلی کو دیکھا تھا، جب میں نے کوہ طور پر اپنی تجلی ڈالی، اس تجلی کو دیکھتے وقت جو تو نے لباس پہنا تھا، اے موسیٰ اسی لباس سے اپنا چہرہ ڈھانپ لے، اپنا چہرہ چھپا لے، اس کے بعد جو تو تبلیغ کرنا چاہے، میرا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہے پہنچاتا رہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی کرتے ہیں، کچھ عرصہ بیتتا ہے تو آپ کی زوجہ، آپ کی رفیقہ حیات وہ کہتی ہے، اے موسیٰ
میں دن رات آپ کے ساتھ رہتی ہوں، آپ کے ساتھ میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہوں، لیکن موسیٰ اتنا عرصہ بیت چکا ہے کہ میں نے آپ کا دیدار نہیں کیا، سبحان اللہ، آپ کا مکھڑا نہیں تکا، آپ کا دیدار نہیں کیا، کیا کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب عطا فرمایا، اے زوجہ جو بھی مجھے دیکھتا ہے وہ نابینا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، اب ایسے کر اگر تو لازماً میرا دیدار کرنا چاہتی ہے تو اپنی ایک آنکھ پر اپنا ایک ہاتھ رکھ لے، دوسری آنکھ سے میرا دیدار کر لے۔ آپ کی زوجہ نے ایک آنکھ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور دوسری آنکھ سے جو ہی آپ کا دیدار کیا تو آپ کی زوجہ کی ایک آنکھ چلی گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیا، سونا سونا مکھڑا دیکھا تو مست ہو گئے اور عرض کرتی ہیں، اے موسیٰ خدا آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری دوسری آنکھ بھی چلی جائے، میں آپ کا پھر دیدار کرنا چاہتی ہوں، مجھے اتنا لطف آیا ہے، اتنا حظ آیا ہے آپ کا دیدار کر کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر نقاب پلٹا، جو ہی دیدار کیا دونوں آنکھیں چلی گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کرتی ہیں کہ باری تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ پاک مجھے وہ آنکھیں عطا کر دے کہ آپ کا دیدار بھی کرتی رہوں اور وہ آنکھیں جائے بھی نہ، میں نابینا بھی نہ ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، خالق کائنات نے التجا کو قبول کر لیا اور آپ کی زوجہ کو وہ آنکھیں عطا کر دیں بدل کر کہ وہ ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کرتی رہتی تھی اور نابینا بھی نہیں ہوتی۔ اب حاضرین محترم جو جملہ دینا چاہتا ہوں ذرا توجہ کریں، یہاں پر کوہ طور پر خالق کائنات نے اپنے انوار تجلیات میں سے فقط ایک تجلی ڈالی تھی، اس تجلی کا اثر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 میل کی دوری پر کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی چونٹی کو چلتا دیکھ سکتے تھے، اور ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ جنہوں نے معراج کی رات خدا کی تجلی کو نہیں دیکھا بلکہ خدا کی ذات کو دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ تو حاضرین محترم اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فقط ایک تجلی دیکھی تھی، اس تجلی کا اثر کیا ہوا کہ آپ کو وہ نور مجسر آیا، آپ کی آنکھوں میں وہ چمک آ گئی کہ 30 میل کی دوری پر چونٹی کو تک رہے ہیں۔ اور آج یہ جو ہماری سوسائٹی میں جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، ارے ہوش کے ناخن لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اگر 30 میل کی دوری پر دیکھ سکتے ہیں تو وہ جن کی خاطر خالق کائنات نے اس کائنات کو بنایا ہے کیا وہ نہیں دیکھ سکتے؟ جن کی خاطر رب کائنات نے یہ کائنات سجا رکھی ہے، انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، ملائکہ کو پیدا کیا، اور حتیٰ کہ خالق کائنات نے اپنی ذات کا ظہور بھی محمد مصطفیٰ کے آقا علیہ السلام کے لیے کیا ہے۔ حاضرین محترم یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستان سے وقار اگر انسان کے اعمال بہت زیادہ نمازیں کثیر روزے کثیر لیکن اگر دل کے اندر محبت رسول نہیں ہے تو خدا کی قسم یہ سب کچھ فضول ہے، کسی کام کا نہیں ہے، نہ یہ نمازیں کسی کام کی، نہ روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ خیرات، کوئی چیز بھی انسان کے کام نہیں آئے گی اگر دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے دل کے اندر محبت مصطفیٰ کو رکھے، اپنے دل میں محبت مصطفیٰ کو بسائے،
اس کے بعد جا کر ان اعمال کی طرف آئے ہیں۔ حاضرین محترم، ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اعمال کی بات بتا رہا ہوں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا فرما دیجئے، قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابی مَعَدَتَّ لَهَا، تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کیا تمہارے پاس نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج یہ سب کچھ بہت زیادہ ہے؟ قیامت کی تیاری کر بیٹھا ہے؟ اب وہ صحابی کیا عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عدد لها من کثیر صلاح ولا صوم ولا صدقہ ولا عمل۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ تو نمازوں کی کثرت ہے، نہ روزوں کی کثرت ہے، نہ میرے پاس صدقہ ہے، نہ میرے پاس اعمال ہیں۔ یا رسول اللہ اعمال کی کثرت میرے پاس نہیں ہے، ایسے صحابی تو پھر تمہارے پاس کیا ہے؟ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میرے پاس اعمال کی کثرت نہیں ہے، بس میرے دل کے اندر محبت خدا ہے اور محبت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، میرے دل میں محبت خدا ہے اور محبت مصطفیٰ ہے۔